السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت الجھی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ جن کو کہا جا سکے کہ سب ٹھیک ہے۔ اس صورتحال کے اندر معاملات کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں اور اس سب نے مل کے ایک الجھاؤ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج سٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے 1,00,000 پوائنٹس جو ہے اس کو کراس کیا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا کہ جب پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1,00,000 پوائنٹ سے اوپر گئی۔ اس کے اوپر وزیر اعظم سے لے کے سب نے قوم کو جو ہے وہ مبارکباد دی اور یہ بات کہی گئی کہ سٹاک مارکیٹ کا اس طریقے سے اس میں جو بڑھوتی ہے وہ پاکستان پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا جو ہے مظہر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اس امر کی بھی عکاس اور غماز ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس چیز سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو اشاریے بہتر ہو رہے ہیں یہ اس کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن یہ صورتحال جو ہے کیا واقعی اسی طرح ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے؟ جس طریقے سے جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کا افراط زر جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے، یقیناً آ گیا ہے، لیکن جو مہنگائی 38% کی رفتار سے بڑھی تھی اس میں کمی واقعہ نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، اس کے بڑھنے کی رفتار میں جو ہے ضرور کمی واقعہ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو کہا جا رہا تھا کہ عوام کے لیے ایک ریلیف کا سوچا جائے گا، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اب دوبارہ سے پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کی پھر سے بعض گشت جو ہے وہ سنائی دینے لگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آگے چل کے ٹیکسوں میں کوئی ریلیف ہوگا، لیکن اس وقت بزنس کمیونٹی، سیلری کلاس تو اپنی جگہ پہ، بزنس کمیونٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بے پناہ ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ لاد دیا گیا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے اوپر کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کی معیشت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو ایک وزن بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اس کو سنا بھی جاتا ہے اور اس پہ غور بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سٹاک مارکیٹ جو ہے یہ 1,00,000 پوائنٹ سے اوپر گئی ہے، یہ بار بار کہا گیا کہ کیا یہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے اندر اتنی قوت ہے اور پاکستان کا صنعتی شعبہ جو ہے وہ اتنا تگڑا اور مضبوط ہوا ہے کہ یہ 1,00,000 پوائنٹ سے جو ہے وہ اوپر گئی ہے؟ سٹاک مارکیٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پچھلے کوئی 6-7 سال سے اتنا زیادہ اس میں اضافہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ کچھ کافی حد تک ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو ڈپریسڈ رہا ہے۔ اس میں بہتری آنے کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو بینکوں کا جو سلسلہ ہے انہوں نے پچھلے 2 سال سر سود جو اتنا بڑھ گیا تھا اس کی وجہ سے ریکارڈ پروفٹ بنائے ہیں۔ اب آپ کو تو حیرت ہوگی سن کے کہ پچھلے سال ہمارے بینکوں نے تقریباً 650 ارب کی ٹیکسز کی پیمنٹ کی ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پروفٹیبلٹی کتنی بڑھ گئی ان کی ان حالات کی وجہ سے۔ دوسری طرف کچھ انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہوا ہے، اس لیے کہ باہر سے امپورٹس کم کی گئی ہیں تو انہیں اس لحاظ سے پروٹیکشن ملا ہے اور ان کی پروفٹس میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ سارے وجوہات جو ہیں، یہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے بعض وقت کہ جو نیگیٹو پالیسیز آتی ہیں اس سے کچھ حصوں میں ہمارے شعبوں میں، صنعتی شعبے ہو یا دوسرے شعبوں بینکنگ وغیرہ کو کچھ فائدہ بھی ملتا ہے اور اس کے نتیجے میں پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں سٹاک مارکیٹ میں ایک کافی تیز رفتاری نظر ضرور آئی ہے۔
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حکومت یا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی پالیسیز کے نتیجے میں استحکام کی جانب جو ہے قدم بڑھ رہے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، اسٹاک مارکیٹ پاکستان کا ایک بہت ہی چھوٹا سا مارکیٹ ہے، اور اس میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فارن کمپنیز ہیں یا لوکل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کا اس میں رول ہے۔ اس کا کوئی عام شخصی لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی خاص نہیں ہے۔ تو یہ اس کو کہنا کہ یہ ایک بڑا انڈیکیٹر ہے معاشی حالات کا، یہ میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک نامناسب ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے انڈیکیٹرز کو دیکھنا چاہیے، اور وہ ہے ریئل انڈیکیٹرز جسے کہتے ہیں۔ اب اس میں سب سے اہم جو ہے میرے سامنے اس وقت بے روزگاری کا لیول کیا ہے، غربت کا لیول کیا ہے، ہمارے نوجوان کس حد تک بیچارے بیکار ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس طرح کے انڈیکیٹر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں یا کافی حد تک پچھلے 3-4 سال سے خراب ہوتے رہے ہیں۔ آئے گا کہ آپ نے بے روزگاری اور غربت کی بات کی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اشاریے دیکھے جائیں، ان کو دیکھا جائے کہ کیا صورتحال ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر سکیں کہ عام لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اصل ایشوز یہ ہیں کہ دیکھیے، پاکستان میں شرح نمو کی رفتار بہت کم رہی ہے، پچھلے تقریباً 3% پہ رک گئی ایوریج۔ دوسری طرف افراط زر پچھلے 2 سال، یہ سال جو ختم ہوا ہے 23-24، اس میں حالانکہ آخری مہینوں میں کافی کم ہوا، ایوریج جو تھا وہ 23% تھا، اور اس سے پچھلے سال تقریباً 29%، یعنی کہ 28%، تقریباً 30% تک جا چکا تھا۔ اور ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے خاص طور پہ وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور اس سال بھی پہلے 3 مہینے میں شرح نمو منفی رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری اور غربت میں بہت اضافہ ہوا ہے پاکستان میں۔ ہم نے جو ریسرچ کی ہے، اور میری تو زندگی گزری ہے پاکستان سے ریسرچ کرنے پر، آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں کوئی تقریباً 6 سال پہلے غربت کا پیمانہ جو تھا وہ تقریباً 34% تھا، جو ہائی تھا مگر دوسرے ملکوں سے کمپیریزن میں ہندوستان سے بھی کم تھا۔ اب وہ بڑھ بڑھا کے 44 یعنی کہ 44% تک جا چکا ہے۔ یعنی کہ اس وقت مجھے بے پناہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غریب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آپ بے روزگاری کا ریٹ یعنی کہ پیمانہ جو ہے وہ کیا ہے، عام طور پر پاکستان میں 5-6 سال پہلے جو لیول ہوتا تھا ان امپلائمنٹ ریٹ کا یا بے روزگاری کا، وہ 6-6.5% ہوتا تھا۔ اب یہ بڑھ کر 10.5 سے 11% ہو چکا ہے۔ تقریباً 80 لاکھ لوگ ہمارے ورکرز بالکل کمپلیٹلی بے روزگار ہیں، اور ان سے بھی بڑھ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی بہت کم ہو چکی ہے، بس مشکل سے پارٹ ٹائم وقت ملتا ہے، دہاڑی بڑے مشکل سے مل رہا ہے انہیں۔ تو ملک کے حالات اس لحاظ سے کافی خراب ہو چکے ہیں، اور ابھی تک کوئی بہتری کے امکانات کوئی خاص نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس سال آپ دیکھیے شرح نمو، میں نے آپ سے کہہ دیا پہلے ہی کہ صنعتی شعبے میں رفتار کم ہو رہی ہے پروڈکشن کی۔ دوسری طرف کپاس کی فصل، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، تقریباً 20 سے 21% کم ہو چکی ہے، اور اب خطرہ یہ بھی ہے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ بھی کم ہوگی۔ تو اس لیے آپ کا جو اکانومی کی جو ریئل گروتھ ہے وہ بہت کم ہے، مشکل سے 2-2.5% ہے، جو کہ ہمارے پاپولیشن کا اضافہ ہی 2.5% ہے۔
تو لوگوں کے فی کس آمدنی میں بالکل بالکل کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اس بات پہ بہت افسوس. ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، ہماری آج کی مہمان شخصیت پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پھر آپ یہ جو سٹاک مارکیٹ کا اتنا سرج ہے اور جو آپ صنعتی کارکردگی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کو آپ کیسے میچ کریں گے اور اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے پروفٹس میں آرٹیفیشلی اضافہ ہوا ہے، اگرچہ پروڈکشن میں اضافہ کوئی خاص نہیں ہوا. ایک تو آپ نے اب کچھ دنوں سے آپ نے سر سود کو کچھ کم کیا ہے، اس سے نیٹ پروفٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے بینکوں نے ریکارڈ پروفٹس بنائے. دوسری طرف آپ نے جب مختلف آئٹمس پر جسے کہتے ہیں درآمدات کم کر دیا، آرٹیفیشلی ایل سیز کھولنے کو روک دیا، تو اس کے نتیجے میں جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کی پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو اضافہ ہے بہتری کا، پروفٹس کا، یہ کچھ ایسی پالیسیز کی وجہ سے ہے جو کہ ایکچولی نیگیٹو ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اکانومی میں ریئل ٹرمز میں گروتھ نہ ہونے کے برابر ہے، خاص طور پہ پر کیپٹا ٹرمز میں، مگر آپ کا مارکیٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے بوم کر رہا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا کانٹرڈکشن ہے. اصل میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ تضاد یقیناً دکھائی دیتا ہے. اب سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ بات حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس ہے، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی ہم نے تقریباً سرپلس ہی کر لیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریئل سینس میں پاکستان کی برآمدات بڑھی ہیں یا ترسیلات زر جو ہیں وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیے آپ بالکل مناسب کہہ رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے ریمیٹنسز میں 30 سے 35% اضافہ ہوا ہے پہلے تقریباً 4 مہینے میں. یہ بہت نمایاں اضافہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کرنسی میں ایک لحاظ سے اسٹیبلٹی تھی، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے آفیشیل جو فلو ہے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کافی حد تک کنٹرول میں ہے، مگر میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے جو توازن ادائیگی ہوتی ہے دنیا کے ساتھ، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے جس کو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کہا، دوسرا ایک بہت اہم حصہ ہے جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ باہر سے کیپٹل فلوز کتنے ہیں، انویسٹمنٹ کتنا آ رہا ہے، قرضے کتنے آ رہے ہیں، قرضے کتنے واپس ہو رہے ہیں. مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ اس میں نمایاں طور پر خرابی آئی ہے. باہر سے پیسہ آنے کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہماری منسٹری آف اکنامک افیئرس نے سال بھر کا ٹارگٹ جو رکھا ہے کہ ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے باہر سے، تقریباً 19 ارب ڈالر، اور پہلے 3 مہینے میں 2 ارب ڈالر بھی نہیں آئے. تو اس لحاظ سے پاکستان کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم جو آئی تھی مشن، وہ اس لیے آئی ہے کہ انہیں خود اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ شاید پورے نہ ہو رہے ہیں اور نہ ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ مشکلات اگلے کچھ مہینوں میں آنے کا خطرہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا ہمیں دینے والے اعتماد نہیں کر رہے یا ہمارے تسلسل کے ساتھ مانگنے سے تنگ آ گئے؟ میرے خیال سے دونوں باتیں ہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیے مختلف ملک، ہمارے جو باہر سے جو ملک ہیں جنہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اور انہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. خاص طور پہ چائنا ہے،
اور پھر سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس. انہوں نے پاکستان کو مشکل وقتوں میں بڑا ساتھ دیا ہے، مگر وہ بھی اب کچھ حد تک اکتا گئے ہیں کہ کب تک پاکستان کو پیٹ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ خطرہ موجود ہے. تو اس لیے شاید وہاں سے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ خاص طور پہ چائنا سے تو اب کافی حد تک رک چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہم بار بار سی پیک کی سیکنڈ فیز کی بات کر رہے تھے اور ہم توقع کر رہے تھے کہ اس میں بھی ایک بڑی سرمایہ کاری آئے گی، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک بریک سا لگ گیا ہے؟ جی کافی حد تک اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سی پیک میں ہمیں ایک بہت بڑے جو حالات میں بہتری آئی وہ تھا کہ چائنا کے پروجیکٹس جو ہیں پاور پروجیکٹس، انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس میں بہت حد تک ہمارا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ 2015-16 کے بعد ختم کر دیا. اب تو یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے اور ہمارے پاس جنریشن کی کیپیسٹی ہے مگر ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ بھی ایک عجیب سا نیا پرابلم کھڑا ہوا ہے. مگر ہم نے چائنیز آئی پی پیز کی پیمنٹس وغیرہ کچھ پینڈنگ ہیں اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جو سیکنڈ فیز تھا سی پیک کا جس کا ترقی کی رفتار کو بڑھانے کے ڈائریکٹلی اس کا رول ہونا چاہیے تھا، وہ اب کافی حد تک رک چکا ہے. اور بس ابھی دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور آئی ایم ایف کا رجحان جو ہے وہ پاکستان کی طرف کیا ہوتا ہے. اگلے ریویو جو ہے وہ مارچ میں ڈیو ہے. یہ بہت ہی اہم ریویو ہوگا اور اس سے اس وقت میں کچھ کہنا نہیں چاہتا مگر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کی پالیسی اب کیا ہونے والی ہے. ظاہر ہے اب جنوری میں امریکہ کی پالیسی بدلے گی. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے، اب زرعی ٹیکس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تو اگر اس طرف معاملہ جاتا ہے جو کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جانا چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی پھر ایک سلو ڈاؤن آ جائے گا؟ دیکھیے بس ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک صوبے نے تو کر دیا ہے، ایکٹ لے آئے، ترمیم کر کے لے آئے ہیں 1997 کے ایکٹ کو، اور وہ ہے پنجاب. اب یہ اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ 1 جنوری تک سارا لیجسلیشن چاروں پرومسز کر چکے ہوں گے اور سلیکشن کا پروسیس شروع ہوگا. اور ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ وہی ہونے چاہیے جو نان ایگریکلچرل انکم پہ ہم لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو بہت مناسب ہے. اس میں عدم مساوات کا بھی پہلو بہت اچھا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری صوبائی حکومتیں جو ہیں بڑے بڑے زمینداروں سے ریونیو لے پائیں گی؟ یہ اصل ٹیسٹ ہے. بس ہم ایز یوزول امید ہی کر رہے ہیں کہ کچھ نہ تو کچھ ریونیو، پوٹینشیل ریونیو جو ہے ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا اگر پورے طور پر کلیکٹ کیا گیا تو تقریباً 850 ارب تک اٹھا سکتے ہیں، جو کہ بہت مناسب اماؤنٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں کم ہیں، ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیا یہ ریونیو شارٹ فال کو کور کرنے کا ایک طریقہ نکالا گیا ہے؟ جی بالکل، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو 60 روپے ہے اس کو فکس کیا ہے 70 پر میکسیمم. ابھی تک تو کمٹمنٹ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ عنقریب یہ 70 پر ہی لے جائیں گے، اور اس لیے کہ ریونیو کا شارٹ فال جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے، اور مجھے یہ پھر سے اس بات کو کہتے ہوئے افسوس ہے کہ یہ شارٹ فال، یہ ریکارڈ شارٹ فال ہوگا پاکستان کے ریونیوز میں اس سال. نہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اتنی بات کی جا رہی تھی کہ ریونیو ٹارگٹ جب فکس کر رہے تھے کہ ہم بڑھائیں گے کریں گے،
اصلاحات کا عمل ہے, ٹیکس چوری ہے, تو آپ کو لگتا ہے کوئی کامیابی نہیں ہوئی؟ دیکھیے آپ نے دیکھ لیا تاجر دوست اسکیم جو آئی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا. 50 ارب کا صرف ٹارگٹ تھا مگر وہ بھی بالکل حاصل نہیں ہوا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو بہت سے ریفارمز لائے ہیں اس سال, یقیناً ہمارے ریونیوز میں کچھ اضافہ ضرور ہے, 25% تک اضافہ ہے جو کہ بہت اچھا ریٹ ہے, مگر ہم نے ماشاءاللہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے کہ ہم ریونیوز کو جو ہے ٹیکس کو 40% سے بڑھائیں گے, جو کہ کبھی ہوا نہیں ایسا. تو اوور ٹارگیٹنگ کر کے ایک لحاظ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اب ایک لحاظ پھنس چکی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان کے عام آدمی کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی ریلیف کے حوالے سے کچھ ہے؟ میری تو دلی خواہش یہ ہے, ہم سب یہی دعا کرتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ 11 کروڑ لوگ ہمارے ملک کے غریب ہو چکے ہیں, اور ہمیں پوری طور پر کوشش کرنا ہے, مگر اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے سب کو مل کے بیٹھنا ہے. آپ کا جو اشرفیہ ہے جنہوں نے تقریباً پاکستان سے سالانہ اٹھاتے ہیں مختلف طریقوں سے, اب میں کیا بتاؤں آپ کو, 25 ارب ڈالر کے لگ بھگ سالانہ اٹھا لیتے ہیں مختلف ٹیکس بریکس, کنسیشن وغیرہ کے ساتھ. وہ اس کو اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور جب آپ یہ ریونیو ایکسٹرا اٹھائیں گے تو اس سے آپ کو سوشل پروٹیکشن اور اپنے غریب عوام کی سپورٹ کے لیے آپ نے اس وقت سال بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر صرف 560 ارب روپے دیے ہیں, جبکہ جو پاورٹی گیپ ہے یعنی کہ جو غریب لوگوں کی آمدنی جو ہے جو ہونی چاہیے, جو فرق ہے وہ تقریباً 2500 ارب ہے. تو یعنی کہ ہم صرف 20% اپنے غریب لوگوں کا خیال کر رہے ہیں. ایسا نامناسب ہے, اور پاکستان کو اب یہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا سلیقے سے اور پوری طریقے سے خیال کریں. اور اشرفیہ نے بہت سال بہت انہوں نے اٹھایا ہے پاکستان سے, اب اس کو کم کرنے کا وقت آ چکا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ناظرین یہ تھے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا, آپ نے ان کی گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے, ممتاز ماہر معاشیات ہیں, وائس چانسلر ہیں پائٹ کے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹس کراس کر گئی, وزیر اعظم سے لے کے سب قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ یہ معیشت میں استحکام کے مظہر کی عکاس ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی میرا خیال ہے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ اس ملک میں نہ ہونے کے برابر ہے. 5 یا 7%, بہت سے بعد 8% ہو گئی اور جی ڈی پی, یہ اسٹاک مارکیٹ نہیں. 3 لاکھ اس کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, چھوٹی چھوٹی کمپنی ہیں, پونی کمپنی ہیں, جن کو میں کہتا ہوں سیٹ اونڈ سپینڈڈ کمپنیز, نان پروفیشنل, ان لسٹڈ. مطلب کیا, اور جو کمپنیز ہیں ان کی جو شیئر ہولڈنگ ہے سیٹوں کے پاس ہے, بات تو ہے نہیں. 20 25 30% لوگوں کو دی ہوئی ہے. تو یہ اسٹاک مارکیٹ وہ نہیں جو دنیا میں ہوتی. انڈیا کی اسٹاک مارکیٹ 110% جی ڈی پی ہے. ہمیں اس کو ترقی کرنے دینی چاہیے, اس کو بڑھنے دینا چاہیے. کیسے بڑھنے دیں, اس کو ڈی ریگولیٹ ہے. بیچ میں اتنی قطریں لگائی, اتنی مشکل بنائی ہوئی. یہاں تو اس ملک میں ایک اگر کمپنی کھولے تو اکاؤنٹ کھولتے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. تو کوئٹ فرینکلی جو ہم بار بار کہتے ہیں ایک ہائیلی ریگولیٹڈ اسٹیٹ ہے, ایک سلج اسٹیٹ ہے. یہ سوویت یونین کے بعد آخری اسٹیٹ ہے. پرائم منسٹر صاحب کو یہ تو پیغام پہنچا دیں, کم از کم ڈی سی کو پرائس کنٹرول کرنے سے بند کر دیں, کم از کم اسٹاک مارکیٹ ریگولیشن بند کر دیں, کم از کم ہر بندہ جو سکسیسفل بزنس چلاتا ہے اس کو چور کہنا بند کر دیں, اس کی منی ٹریل ڈھونڈنا بند کر دیں. ہمیں بہت سارے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے. انویسٹمنٹ اس ملک میں ہو نہیں رہی, انویسٹمنٹ تو نہ ہونے کا برابر ہے. تو کیا کریں؟ پی ایس ٹی پی آپ کا کام نہیں کرتا, تو کیا کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی کوئی پی ایس ڈی پی جو ہے اس میں کوئی بڑا کوئی کام ہوگا یا کٹ ہی لگتے رہیں گے؟
دیکھیے جی میں بڑے سالوں سے کہہ رہا ہوں، میں جب پلاننگ کمیشن تھا میں نے خود بھی اس وقت بھی لکھا تھا کہ پی ایس ٹی پی ایک ماضی کا نظام ہے، پی ایس ٹی پی 1960s کا ایک نظام ہے. اب ہمیں پی ایس ٹی پی ایک نظام ہے پیسے خرچنے کا. ہم پی سی 1 بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. اس کا ایک اور چیز ہوتا تھا پی سی 4 پی سی 5. پی سی 4 پی سی 5 کوئی نہیں بناتا. پی سی 4 پی سی 5 کیا ہے؟ ایک ایویلیویشن ہے، ایک بتانا ہے پروجیکٹ کیا بنتا ہے. میں جو ایک کہتا ہوں ہمارے ملک میں بہت سارے ویسٹ لینڈ آف پروجیکٹس ہیں جو بن بھی گئے ہیں. فار ایگزامپل اسٹیڈیم ہمارے پاس کوئی میرا خیال 100 ہے، اور پر کھیل کوئی نہیں ہوتا اس میں. کنونشن ہمارے سینٹرز ہمارے پاس ہیں، پر کنونشن سینٹر میں ہوتا کچھ نہیں ہے سوائے حکومتی میٹنگوں کے. ٹھیک ہے، ہمارے دفتر اتنے بنے ہو جو سمجھ نہیں آتی. جدھر میں جاتا ہوں دفتر نظر آتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنی پر ان میں کام کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا بند کر دینا چاہیے. میں جب پلاننگ کویشچن تھا میں نے ایک فریم ورک میں اکنامک گروتھ بتایا تھا، اس میں میں نے کہا تھا پی ایس ٹی پی کو بند کر دیں اور آپ کیا کہتے ہیں ریزلٹس اورینٹڈ گورنمنٹ پہ جائیں. ریزلٹس اورینٹڈ گورنمنٹ یہ ہے کہ آپ حکومتی اداروں کو بتائیں وہ کرتے کیا ہیں. جب آپ کنونشن سینٹر بناتے ہیں تو اس میں سے پیسے نکلنے چاہیے. جب آپ اسٹیڈیم بناتے ہیں اس میں سے پیسے نکلنے چاہیے. اگر کوئی ریٹرن نہیں آ رہا، آپ روڈ بناتے ہیں تو ٹول آنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی پیسے واپس نہیں آ رہے، صرف پی ایس پی خرچ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ نظام بنانے والی بات ہے. ہم نے ڈاکٹر محبوب اللہ کا نظام 1960s کا اچھا نظام تھا، میں نہیں کہتا برا تھا، پر ہر چیز کا وقت نکل جاتا ہے. اس کا وقت نکل چکا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، میں یہ اس لیے عام سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، اب جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اب استحکام کی جانب گامزن ہے، تمام اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن یہی ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں انفلیشن کم ہوگی، ضرور ہوگی. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول ہو گیا تو ہاں ہو گیا. پر کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول کیسے ہوا ہے؟ کیا امپورٹس آ رہی ہیں پوری؟ کیا آپ نے سب کے پیسے واپس کر دیے؟ جو چینی رو رہے ہیں کہ ہمارے پروفٹس نے، وہ بتائیں ہمیں واپس کر دیے کہ نہیں. فار ایگزامپل میں دیکھتا ہوں الیکٹرک کارز کی بات ہو رہی ہے پچھلے 3 سال سے، ابھی تک الیکٹرک کار مارکیٹ میں کتنی آئی ہیں؟ گنتی کی ہیں؟ آئی نہیں. کیوں نہیں آئی؟ جب میں جاتا ہوں لوگوں نے بڑے بڑے شو روم کھول دیے، میں ان کے پاس جاتا ہوں کہتے جی سی کے ڈی نہیں آ رہے. تو اب کیا کریں؟ اگر آپ امپورٹ نہیں کرنے دے رہے تو کیا کریں گے؟ تو ٹھیک ہے چلیں آپ نے یہ کر لیا. پر جو میرے نظریے میں سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے جو حکومت کو اس کے علاوہ دیکھنے کسی چیز کو نہیں چاہیے، وہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ اگر 8% ہے تو آپ کی حکومت، آپ کی اکانومی کہیں نہیں گئی. جو ترقی یافتہ ملک ہوتی ہے ان کی انویسٹمنٹ کم از کم 25 سے 30% ہوتی ہے. تو ہمیں انویسٹمنٹ کو 30% جی ڈی پی جانا پھر بات بنتی ہے. ہمارے دھڑا دھڑ یہ چیزیں بن رہی ہوں، جیسے چین میں ہو رہا تھا، جیسے ویتنام میں ہو رہا ہے، جیسے باقی ترکی میں ابھی تک ہو رہا ہے. یہ ہمیں چاہیے. اگر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی کوئی فائدہ. نمبر 2 امپلائمنٹ. یہاں بچے روز پھر رہتے ہیں نوکری لینے کے لیے، 30,000 کا میں پی ایچ ڈی ہائر کر سکتا ہوں. تو امپلائمنٹ کیوں نہیں بڑھی؟ تو یہ 2 چیزیں اگر ہم دیکھیں، انویسٹمنٹ اور نمبر 3 آخر میں گروتھ آ جاتی ہے. گروتھ آپ کی ہم نے بار بار بتایا میں نے کتنی دفعہ، میں پرانے زمانے میں پلاننگ کمیشن کے دنوں سے بتا رہا ہوں، ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ تقریباً 2.5 سے 3% ہے. تو اس کو اگر آپ نے امپلوائے کرنا ہے تو آپ کو 7 سے 8% گروتھ چاہیے، 1 سال نہیں 50 سال. اور یہ تبھی ہوگی اگر 7-8% گروتھ ہو. تو اگر گروتھ آپ کی 3% ہے تو آپ تو پیچھے بہت غریب بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم انڈیکیٹرز ذرا دوسرے دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ایف کے انڈیکیٹرز دیکھ رہے ہیں. آئی ایم ایف کے انڈیکیٹرز شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. میں آئی ایم ایف میں 30 سال کام کرتا رہا ہوں. ان کا ایک اور طریقہ ہے، وہ صرف ایمرجنسی وارڈ ہے، وہ ملم پٹی لگا دیتے ہیں، وہ بندے کو تندرست نہیں کرتے. تندرست آپ نے کرنا ہے تو آپ اپنی صحت کا خود. یہ ہمیں حکومت کو اس طرف جانا چاہیے. حکومت روز نعرے لگاتی ہے مستحکم ہوگی مستحکم ہوگی. یہ جناب ہم نے سنا ہوا ہے، ندیم صاحب پچھلے 50 سال میں کتنی باری سنا ہے. ہر پرائم منسٹر یہی کہتا تھا، فائنانس منسٹر بھی یہی کہتا تھا، مجھے یاد ہے شوکت عزیز بھی یہی کہتا تھا. ہم نے خدا حافظ کہہ دیا آئی ایم ایف کو. اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں شوکت ترین آیا، اس نے بھی یہی کہا. حفیظ شیخ ہے، اس نے بھی یہی کہا. سب کہتے ہیں ہم نے خدا حافظ کہہ دیا. بار بار ہم جاتے ہیں. اس میں اب ندیم الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ سرمایہ کاری ایک بنیادی چیز ہے، دوسری طرف زراعت کے شعبے میں بھی اب اس وقت کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو بحیثیت مجموعی آنے والے دنوں میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیے جی ہم یہی چلتے جائیں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ چلتے جائیں گے.
اور کچھ دیر پروگرام چلے گا، پھر اس میں مشکلات آ جائیں گی، پھر ہم روتے رہیں گے۔ دیکھیے جو فنڈامنٹلز آپ کی اکانومی کے وہ آپ چینج نہیں کر رہے۔ فار ایگزامپل پاور سیکٹر، کیا ہم نے ریفارم کیا پاور سیکٹر میں؟ وہی مصیبت ابھی تک پڑی ہوئی ہے کہ آپٹما والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری گیس نہ کٹ ہو، بجلی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے۔ بجلی زیادہ لگی کیوں پہلے بتائیے؟ جن لوگوں نے زیادہ بجلی لگائی ہے ان لوگوں تو پکڑے نا۔ اور اگلے مجھے پتا ہے 2 سے 3 سال تک 1600 میگا واٹ 16,000 میگا واٹ اور آ رہا ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچار ڈالنا ہے؟ آپ نے اتنے کانٹریکٹ سائن کیوں کیا؟ آپ سائن کری جاتے ہیں دھڑا دھڑ، ایم او یو یہ کانٹریکٹ کیوں سائن کر رہے ہیں؟ کوئی بتائے مجھے کیوں اتنی بجلی لگا رہے ہیں جب آپ سے پہلی بڑھتی نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی، آپ لاسز بنا رہے ہیں، آپ اور لگائی جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم بگڑے ہوئے بچے کی طرح مجھے کھلانا چاہیے جب آپ کی نوکری ہے کہ نہیں، یہ میرا خیال ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ بجلی کا نظام اتنا بڑھا کیوں رہے؟ پھر ہم اسی طرح اور نظام بڑھائی جاتے ہیں کہ اب ہم نے جناب سڑکیں بھی 10,000 بنانی ہیں، ہم نے فلائی اوور بھی بنانے ہیں۔ یہ سب چیزیں قرضے پہ لگتی ہیں، اور یہ قرضہ آپ لے کے بھول جاتے ہیں کہ قرضہ لے لیا، اور فارورڈ لوکنگ آپ کی سوچ کوئی نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا نا، اسٹیڈیم 270 یونیورسٹی بنا دیا، پروفیسر ہے کوئی نہیں۔ اب کیا کریں اس کو؟ کیا کریں؟ یونیورسٹی میں جو گریجویٹس بنا رہے ہیں وہ امپلائی نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں ہمارے یہاں سسٹمک پرابلمز ہیں۔ سسٹمک پرابلمز کو ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ پی ایس ٹی پی کا جو نظام ہے اس میں کانکریٹ، میں نے آج سے 10 سال پہلے آرٹیکل لکھا تھا، برک اینڈ مورٹر۔ ہم صرف برک اینڈ مورٹر لگانا چاہتے ہیں۔ ادارے چلانے کے لیے ہیومن کیپٹل بھی چاہیے، تو پروفیشنل چاہیے ہوتے، وہ نہیں ہم ہائر کرنا چاہتے، وہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمیں غصہ چڑھتا ہے اگر کوئی اچھا پروفیشنل آ جائے، کیونکہ وہ ہمارے نیچے ہمارے آگے بات کرتا ہے، وہ میٹنگوں میں چپ کر کے نہیں بیٹھتا، وہ دربار میں بول پڑتا ہے، تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ ماڈرن نظام تو نہیں۔ ماڈرن نظام میں پروفیشنل آئے گا تو وہ بولے گا، اپنی مرضی چلائے گا، کرے گا وہ کام۔ پروفیشنل تو ہمیں چاہیے نہیں، کیونکہ منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم حکمران ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے اس میں آپ کا پاور سیکٹر کا بیڑا غرق ہے، آپ کے سارے پی ایس سیز کا بیڑا غرق ہے، آپ کے سرکاری ملازم سارے اسپوائلڈ ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ سوچ کیا کے ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ یہ تھے ڈاکٹر ندیم الحق جن کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔